یہ سفر کہاں سے شروع ہوا آپ کا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا. اکثر وہ الومناٹی میں بھی بناتے ہیں، لیکن یہاں آپ کی جیسے دجال کی ایک آنکھ ہوگی. مطلب اگر کوئی بننا چاہے خود سے نہیں بن سکتا؟ بن سکتے ہیں لوگ، اسٹڈی کرتے ہیں. پانی کو اگر افیکٹ کرتا ہے چاند، تو ستارے آپ کو افیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ فیس کیا ہے آپ کی؟ میں نے ریحانتاری کے شو میں جو فیس بتائی تھی، لوگ ابھی تک اسی پہ چپکے ہوئے ہیں، لیکن جس کو مرڈر کرنے آئے تھے اس سے میری بات نہیں ہوئی. آپ روحوں سے بھی باتیں کر لیتے ہیں؟ جی میں روحوں سے بھی بات کرتی ہوں. میں نے کہا بیٹا میں مریم نواز نہیں وغیرہ 50 بھیج دیں. محبوب آپ کے قدموں میں، کیا اس طرح کے کیسز بھی آپ سے رابطہ کرتے ہیں؟ روز 50. اگر کسی نے اپنی تقدیر بدلنی ہو تو وہ پھر کیا کرے؟ میں چھری سے کاٹ کے لائنیں بنا لیتی. السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر سمر عباس پوڈ کاسٹ سیریز کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر. اور آج جس شخصیت کو میں نے مدعو کیا ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ایک نہایت دلچسپ اور پرسرار شخصیت لالا رخ صاحبہ میرے ساتھ پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں، اور یہ جو کہ ایک پالمسٹ ہیں اور ایک ایسٹرولوجسٹ ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جنوں سے باتیں کرتی ہیں. یہ سفر کہاں سے شروع ہوا آپ کا؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر سمر، تھینک یو فار انوائٹنگ می. ڈاکٹر سمر، سفر تو بچپن سے ہی شروع ہوا تھا، 14-15 سال کی عمر سے. بٹ اپنے کو پہچاننے میں، سمجھنے میں، جاننے میں بہت ٹائم لگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے اس قدر زیادہ چیزیں دی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا. آئی تھاٹ یہ نارمل ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہوئیں، ایسٹرولوجی، پامسٹری مجھے اللہ نے گاڈ گفٹ پہ دیا. 20 سال میں نے پامسٹری پریکٹس کی. پھر دل میں شک و شبہ رہا کہ اس کی کوئی کہتا ہے ممانعت ہے، کچھ احادیث میں ہے کہ ہاتھ دیکھنے والوں کے ساتھ یہ ہے. پھر میں نے وہ چھوڑ دیا. پریڈکشنز کرتی تھی، جس کو جو کہتی تھی ہو جاتا تھا. اچھا، شروع سے جامت الدعویٰ ہوں، دعا کرتی ہوں تو پوری ہو جاتی ہے لوگوں کے حق میں، ناٹ فار می. اچھا ایک بات ضرور مائنڈ میں رکھیے گا، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا، انسان اپنی ذات کے لیے نہیں یوز کر سکتا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ محبوب قدموں میں، وہ بندہ بیچارہ خود ایک چٹائی بچھا کے بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یو وانڈر کہ یار پھر اگر اس کے پاس اتنے علوم ہیں تو یہ خود کیوں نہیں استعمال کرتا، کیونکہ یہ علوم آپ اپنے لیے نہیں کر سکتے. اب آپ نے میری انٹروڈکشن میں مجھے اسٹرالوجر کہا اور مجھے پامسٹ کہا. ان دونوں کا تعلق تو جنات سے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. جنات آپ کے ہاتھ کی لکیروں میں تو ہے نہیں، اور ایسٹرالوجی میں بھی، ستاروں میں بھی نہیں لکھا گیا جنات ہیں. تو میں اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو پاکستان میں بہت کم ہے ابھی. ایک اور لڑکی ہیں سمرا جو یہ پریکٹس کر رہی ہیں. آئی ایم سائیکک. ٹھیک ہے. سائیکک اب لوگ مکس کرتے ہیں سائیکالوجی کے ساتھ، ٹھیک ہے، سائیکو کے ساتھ، کیوں یہ الفاظ لوگوں نے عام فہم سنے میں ہیں جو پاگل ہوتے ہیں. مگر سائیکک آپ کی روح کا ایک وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے، جس کو ہم کہتے ہیں تھرڈ آئی کھولنا. ٹھیک ہے. وہ کشف کھولنا. آپ کے یہاں اکثر وہ الومناٹی میں بھی بناتے ہیں، لیکن یہاں آپ کی جیسے دجال کی ایک آنکھ ہوگی. اس طرح چند لوگوں کے اندر کی دل کی آنکھ کہہ لیں، آپ صوفیزم میں دیکھ لیں، یا آپ اس کو پریکٹس میں باہر کے ممالک میں دیکھ لیں. آپ کی پورا جسم آپ کا بولتا ہے. آنکھیں آپ کی روح کی علامت بتاتی ہیں. آپ کے ہونٹ، آپ کا فیشیل ایکسپریشنز. اگر آپ ایک مکروہ انسان ہیں تو آپ کے چہرے پہ مکروہ پن آ جاتا ہے. اچھا. اگر آپ غصیلے ہیں تو آپ کا وہی چیز آپ کا فیس ریفلیکٹ کرتا ہے. اگر آپ ایک نروس ٹک ہے، یو آر نروس اباؤٹ ایوری تھنگ، تو آپ کا ہاتھ پیر کوئی یوں کرتا ہے، کوئی ٹانگیں یوں ہلا رہا ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے نا، کیونکہ آپ کی پوری باڈی بولتی ہے. پھر آپ کا اورا ہے. پھر بینگ اے ڈاکٹر یو نو کہ ایوری تھنگ ان لائف، ایون اب تو یہ بھی پروو ہو گیا ہے کہ ان اینیمیٹ چیزیں جو ہیں، یعنی یہ میز، یہ بھی انرجی رکھتا ہے، یہ ابزارو کرتا ہے انرجی. تو ان تمام انرجیز کو پڑھنا، ان تمام چیزوں کو دیکھنا، ان کو میجر کرنا، اور ان سب کے حساب کے ساتھ آپ نے کسی کے بارے میں کچھ بتانا ہوتا ہے. سو میں پریڈکشنز فیوچر کی اس لیے عام لوگوں کے لیے نہیں کرتی، اور لوگوں کو بڑا اعتراض ہے اس بات کا کہ جی آپ نے رجب بٹ کے لیے کہا، فلانے کے لیے کہا، یہ ہوا، آپ ہمارے لیے بھی بتا دیں، کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا. اور جو میں نے رجب بٹ کے لیے، یا میں نے پوٹن کے لیے، یا میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، یا میں نے اوباما کے لیے، یا عمران خان کے لیے اگر میں نے کچھ کہا بھی، تو وہ ان کا اوور آل ایک
پورا باڈی کا اینڈ سول کی اسٹڈی کے بعد کا, کیونکہ پبلک فگرز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے آمنے سامنے آتے جاتے رہتے ہیں. تو ایک بندہ جو میرے سامنے, جیسے یہ شخص ہے جو آپ کے کیمرہ مین ہے, یا پہلی دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میں ان کے بارے میں بھی 4 باتیں بتا دوں جو بالکل حقیقت کے قریب قریب ہے, اچھا, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ دس. اچھا, پھر کیا ہوتا ہے, یو آر اے ڈاکٹر, اللہ نہ کرے آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آئے, آپ اس کو کہتے ہیں جی ٹیسٹ کروائیں, ٹیسٹ میں کہا جاتا ہے جی 4 ڈگری کینسر کا لاسٹ اسٹیج ہے. اب ہمارے یہاں لوگ چھپاتے ہیں, ان کے لواحقین کو آپ بتا دیں گے, ان کو نہیں بتائیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ڈپریشن میں چلا جائے, وہ خودکشی کر لے کہ یار میں نے تو زندہ بچنا ہی نہیں ہے, میں نے کیا کرنا ہے, اتنی تکلیف جھیلنی ہے. سو اللہ تعالیٰ نے جو یہ غیب کا علم ہم سے چھپا کے رکھا ہے, اس کا ایک ریزن ہے. اینڈ سب سے بڑا ٹیچر دنیا میں, پوری دنیا کے سب سے بہترین ٹیچر اینڈ ماسٹر از اللہ رب العزت. کیا یہ آپ کو عطا ہوئی تھی یا آپ نے اس پہ اسٹڈی کی تھی؟ عطا, مطلب اگر کوئی بننا چاہے خود سے نہیں بن سکتا؟ بن سکتے ہیں لوگ, اسٹڈی بھی کرتے ہیں. وہ جو میں دوسری یہ بتا رہی ہوں سائیکک ریڈر جو ہیں وہ بنگلہ دیش سے پڑھ کر آئی ہیں, پاکستان پڑھ کر آئی ہیں, ایسٹرالوجی پڑھ کر آئی ہیں. یہ پوری اب ایک ٹاپکس کی طرح یونیورسٹیز میں ہیں, پڑھائی جاتی ہیں, سیکھی جاتی ہیں, پریکٹس کی جاتی ہیں. میں الحمدللہ میں سمجھتی ہوں میں بہت اللہ کی رحمت ہے مجھ پہ جو انہوں نے یہ مجھے نوازا ہے. اٹس اے گفٹ. ٹھیک ہے. اچھا لالا رخ صاحبہ, مجھے یہ بتائیں کہ جو ستارے ہیں اس میں ان کی جو انسان کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. اچھا ایک آدمی نے مجھے فون کیا, مجھے کہتا ہے جی میرے ستارے کے بارے میں بتایا. میں نے کہا باہر آسمان پہ دیکھے, وہ اوپر سے آسمان پہ. واٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ از, دیکھیں اب پڑھے لکھے لوگوں کو یہ پچھلے 30-40 ایئرس میں سب کو پتہ لگ کہ سورج کے چاند کے ساتھ سی کی ویوز کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. میں کراچی میں رہتی تھی, جب چاند کی آخری تاریخیں ہوتی ہیں پانی واپس جاتا ہے, جب چڑھنے کی تاریخیں ہوتی ہے پانی زور سے چڑھتا ہے اوپر. ٹھیک ہے. پانی کو اگر افیکٹ کرتا ہے چاند, تو ستارے آپ کو افیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ یعنی کہ یہ جو علم ہے ستاروں والا ہے بالکل ٹھیک ہے. اس کا ذکر قرآن پاک پہ بار بار ہے کہ اور ہم نے تمہیں چاند ستاروں سے کتنا کچھ بتانے کی کوشش کی, ہم نے دنیا کے راستے تمہارے لیے چاند ستاروں سے کھولے. نیویگیشن تھرو سٹارز ہوتی تھی. وہ جو کہتے ہیں کہ ان دنوں میں یا آنے والے چند مہینوں میں یہ ستارے والے لوگ یہ کام نہ کریں, وہ کام نہ کریں, ان کے لیے یہ ہے, تو وہ کیا واقعی سچ ہوتا ہے؟ ایبسلیوٹلی, ایبسلیوٹلی ہوتا ہے, سچ بھی ہوتا ہے. اور یہ جیسے ہندو کلچر میں یا چائنیز اس میں بہت اس کی وہ ہے, وہاں تو کنڈلیاں نکالی جاتی ہیں شادی سے پہلے کہ لڑکا لڑکی کے سٹارز میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, ہاروسکوپ سے بھی میچ کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی کیا ہوا, میری چھوٹی بیٹی, ٹھیک ہے کیجولی ہم سب بلیو کرتے ہیں یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے, اس نے آن لائن کوئی ایسٹرالوجی کو کلک کر دیا اپنے اسٹار کا, اینڈ شی واز گوئنگ تھرو سم تھنگ, اس کے جاب میں کوئی ایشوز تھے, اور ایگزیکٹلی وہی ریڈنگ آئی کہ آج آپ جائیں گی آفس تو آپ کو دفتر میں آپ کا باس یہ, مطلب اتنی ایگزیکٹ. تو اٹ ڈز ہیو این امپیکٹ, بٹ آن دی ادر ہینڈ وی ڈو نیڈ ٹو ریئلائز کہ ہمارا الٹیمیٹ گول ان لائف جو ہے نا وہ ایسٹرالوجی نہیں ہے, پالمسٹری نہیں ہے, سائیکک ریڈنگ نہیں ہے. ہاں فیصلہ کرتے میں لوگوں کو ضرور ایڈوائز کرتی ہوں کہ مجھ سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے. بڑے زندگی کے فیصلے, یعنی یو وانٹ ٹو گیٹ میریڈ, یو وانٹ ٹو شفٹ ٹو اندر کنٹری, یو وانٹ ٹو انویسٹ, کیونکہ بعد میں کر کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ کسی, جیسے اگر آپ کا کوئی لیگل کیس ہوتا ہے تو آپ لائر ہائر کرتے ہیں, رائٹ, آپ بیمار ہوتے ہیں تو لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے, یو آر اسٹک, یو ڈونٹ نو وچ چوائس ٹو میک, یو شوڈ گو ٹو اے سائیکک. اینڈ آل اوور دا ورلڈ سائیککس آر ورکنگ اینڈ ورکنگ ویری ویل. تو آپ کس طریقے سے ان کو کنسلٹیشن دیتی ہیں, آن لائن دیتی ہیں یا پھر لوگ آپ کے پاس فزیکلی آتے ہیں؟ میں آن لائن دیتی ہوں کیونکہ میرے ساتھ پوری دنیا اٹیچڈ. کیا فیس کیا ہے آپ کی؟ میں فیس نہیں بتاؤں گی کیونکہ میں نے ریحان طارق کے شو میں جو فیس بتائی تھی لوگ ابھی تک اسی پہ چپکے ہوئے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے انفلیشن کتنی اسپیڈ سے جا رہی ہے, سو آئی ہیو ویری ویرینگ فیس. ٹھیک ہے. میری کوئی فکس فیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی غریب مجبور شخص ہے میں اس کے لیے کم بھی کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے. کوئی پرابلم میں گھرا ہوا شخص ہے اور اس کا مسئلہ ہی رزق روزی ہے, اس سے میں فیس مانگتے ہوئے بھی برا, میں اکثر لوگوں کو مشورہ اور وظائف ویسے بھی دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے. میری آل اوور یورپ, امریکہ سب سے 30,000 to 50,000 فیس ہے. ٹھیک ہے. ڈپینڈنگ آن, کیونکہ ایک تو ٹائم ہمارا ڈفرینس ہو جاتا ہے, آپ کو ان کے لیے کرنا پڑتا ہے. دوسرا ڈپینڈنگ آن دا کیس. اب مجھے بتائیں, آئی ہیو ڈن مرڈر کیسز. اچھا.
ٹھیک ہے. وہ کس طریقے سے حل کیا؟ سمر کی سمر یہ بہت انٹرسٹنگ کیس تھا. یہ ایک افریقہ میں جاننے والے ہیں. اچھا. اور انہوں نے مجھے میسج کیا, انہوں نے کہا کہ میرا 2 دوست مرڈر ہو گئے ہیں. اچھا. یہ 14 لڑکے تھے جب یہ سٹارٹ ہوا تھا 80s 90s میں. وہ نون لیگ کے ساتھ ہی ہے. جب پیپلز پارٹی آئی تو ان کو پروسیکیوٹ کیا. ان کو یہ وہ بھائی لوگ دادا لوگ ویسے تھے. ہی وینٹ ٹو دبئی, فرام دیر ہی وینٹ ٹو افریقہ. تو بہت سی چیزوں میں تھے, ان کے اوپر بہت منی لانڈرنگ کیسز تھے, فلانے کیسز تھے. تو دے وینٹ ٹو افریقہ. انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتایا. انہوں نے کہا کہ 2 بندے ہمارے یہ مرڈر ہو گئے. اچھا اب مرڈر ہو گئے, اب میں کیسے مرڈر کو ڈھونڈوں؟ اچھا کویسچن. انہوں نے کہا کیا ہمیں مرڈر جو جس نے کیا ہے اس کا نام چاہیے. ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ ایسے کریں کہ پہلے مجھے بتائیں ان دونوں کے نام اور کلیئر پکچرز بھیجیں, مجھے ان کا فون کا ڈیٹا بتائیں. لاسٹ کال آپ کو آئی تھی, وہ آپ کے گھر کھانا کھانے آ رہے تھے. کہنے کہ جی. میں نے کہا یہ والا بندہ جو ہے اس کو مارنے آئے تھے, دوسرا کلیکٹر ڈیمیج ہے. اچھا. دونوں بائک پر تھے اور وہ ATM وڈرال کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور 2 لڑکے بائک پر آئے کالے ہی, اور انہوں نے وہاں مرڈر کر دیا. اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا زمین کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا. اچھا. ٹھیک ہے. یہ آپ کو یہاں بیٹھے خود ہی پتہ چل گیا, انہوں نے نہیں بتایا آپ کو؟ جی میں نے انہیں بتایا کہ ان کا بہت بڑا ایک چل رہا تھا. پھر انہوں نے مجھے جگہوں کے نام بتائے. کہ میں نے کہا آپ 3 سے 4 جگہوں کے نام بتائیں جہاں سے ان کا یہ جھگڑا چل سکتا ہے, جہاں سے لوگ آئے ہیں, بیکاز دے ناٹ فرام دیٹ سٹی جہاں آپ رہتے ہیں. انہوں نے مجھے نام بتایا. اینڈ دین آئی ٹولڈ ہم کہ ہاں فلانا شہر. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں ہمارا وہاں ایک ڈیل چل رہی ہے. تو دیٹ مینس کہ میں نے آئیڈینٹیفائی پہلے کر دیا. پھر انہوں نے مجھے 3-4 لوگوں کی پکچرز بھیجی. ان میں سے ایک پکچر نے مجھے بھیجی جیسے ہفتہ 10 دن گزر گئے. اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ان سے بات کر سکوں, ڈپارٹڈ سولز سے. اچھا. تو ایک سے تو بات ہو گئی, اس نے کہا میرا تو کوئی کام نہیں تھا, لیکن جس کو مرڈر کرنے آئے تھے اس سے میری بات نہیں ہو سکی. اچھا آپ روحوں سے بھی باتیں کر لیتی ہیں؟ بڑے مزے اسٹوریز لگتی ہے نا ہم جب ایسے بیٹھ کے بولتے ہیں, لیکن جب آپ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے اندر سے پوری روح ہل رہی ہوتی ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ ایزی ٹو ڈو. ٹھیک ہے جی, میں روحوں سے بھی بات کرتی ہوں. اچھا. پھر آپ کی ان سے بات ہوئی؟ جی. اچھا. پھر انہوں نے مجھے ایک پکچر بھیجی کہ جی یہ بندہ ہے. میں نے کہا ہاں. کہاں ہے یہ لوکیشن؟ میں نے کہا یہ اسی شہر میں ہے. انہوں نے مجھے کہا میں صبح گاڑی نکال کے میں جا رہا ہوں, اٹس لائک 4 hours ڈرائیو. جیسے فار ایگزامپل یہاں سے فیصل آباد. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں بھائی. 4 گھنٹے کے بعد 5 گھنٹے کے بعد مجھے پکچر آئی اس کی ڈیڈ باڈی کی. اچھا. ہی واز آلریڈی مرڈرڈ. کیونکہ جب آپ گینگز میں کام کرتے ہیں نا, آپ کلر فار ہائر ہیں تو کوئی بھی مار سکتا ہے آپ کو. تو میں نے کہا یہی بندہ تھا. تو بڑا عجیب سا میرے لیے بھی بعض چیزیں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں. دے ناٹ سم تھنگ ایزی کہ آپ نے ہاں جی کر دیا, ہاں جی بلا دیا. اکثر لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں ہمیں اپنے والدین بہت یاد آ رہے ہیں, ڈپارٹیڈ, ہماری بات کروا دیں. میں نے کہا آپ کو کیا احساس ہے کہ ہم ذات کو بلانا یا ان کی روح کو بلانا ان کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے؟ اچھا یہ روح کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے؟ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اس کو اللہ سے پرمیشن لے کر آنا ہوتا ہے. اچھا. کوئی انفنشڈ کام ہے, کوئی ایسی ضروری چیز ہے جس کے لیے آپ بلا رہے ہیں, تو کوئی بات وجہ بھی ہے. یعنی کہ آپ بلا سکتی ہیں. تو پھر جو افریقہ کے اندر جو بھی آپ نے ان کو مرڈرر ان کو آئیڈینٹیفائی کیے, اس کی آپ نے کیا فیس چارج کی؟ ڈالرز میں کی ہوگی میرا خیال ہے. پورے کیس کی میرا خیال ہے میں نے لاکھ بھی نہیں لی. 50-60 ہزار میں سارا ہو گیا. اچھا. ڈالرز یا پاکستانی روپے؟ پاکستانی روپے. اچھا. کل ایک بچہ فون کر رہا تھا تو میں نے اسے کہا اتنی فیس ہے, تو کہ میں نے کہا 15,000 فیس ہے. تو کہتے میم 15,000 یا 50,000؟ میں نے کہا بیٹا میں مریم نواز نہیں ہوں مگر آپ 50 بھیج دیں. اچھا لالا آئی ٹرائی. دیکھیے میں نے اپنی خود ہی فیس رکھی ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ ایک کلینک چلاتے ہیں, تو آپ ادھر ادھر اسٹڈی کرتے کہ جی اور لوگ کیا فیس چارج کریں. ایک عام آپ کے واک ان ایک جنرل پریکٹیشنر کے پاس جو آتا ہے تو وہ 200 سے لے کے 2,000 تک کی فیس ہے. تو آپ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ جی میں نے اپنی فیس 800 روپے رکھ لینی ہے بیچ میں, جو ایزیلی افورڈیبل بھی اور بہت گرا ہوں. میں بھی اپنی فیس جو ہے نا خود ہی ڈیسائڈ کر لیتی. خود ہی ڈیسائڈ کر اب میرا ایک ہی مشاورت کا ہے ہستی ہے,
ٹھیک ہے. میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتی ہوں اللہ تعالیٰ میں تھوڑی فیس بڑھا رہی ہوں. اچھا لالا رخ صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں اشتہاروں میں کہ محبوب آپ کے قدموں میں, اگر آپ کا محبوب نہیں مان رہا تو ہم سے رابطہ کریں, کیا اس طرح کے کیسز بھی آپ سے رابطہ کرتے ہیں؟ روز 50. اچھا. اور میں ان کو منع کر دیتی ہوں. پھر کس طریقے سے آپ لڑکیوں کا دل جو ہے موم کرتی ہیں؟ میں دیتی ہوں, میں بھی آپ کو میسج دکھاتی ہوں. اچھا. لڑکی نے رات کو مجھے کانٹیکٹ کیا, شام کو کیا کہ میڈم اس طرح میں کسی کو پسند کرتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ اس کے گھر والے مان جائے, شادی کر لیں, یہ کر لیں. میں نے کہا بیٹا میں یہ کام نہیں کرتی. اچھا. اس نے کیا کیا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے فیک لالا رخ پہ چلی گئی. اچھا یہ بھی بتا دوں پلیز, آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, میرے 4-5 فیک اکاؤنٹس بننے, کچھ بھی نہیں تو آپ نیچے میرے, کیونکہ لوگ یہیں سے اٹھا کے نا میرا بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے نیچے کم از کم FT لالا رخ جو بھی آپ لوگ لکھتے ہیں تھوڑا سا لکھ دینا ہے, یا نمبر دے سکتے ہیں, تو فیک بہت بن رہے. اس نے مجھے بھیجا پھر کہ یہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں تمہارا کام کر دوں گی. اچھا. محبوب قدموں میں آ جائے اور تصویریں بھیج دو. میں نے کہا بیٹا یہ فیک اکاؤنٹ ہے, یہ میرا نام ہی نہیں ہے. لالا رخ آفیشیل نمبر 7 میرا نہ, یہ میرا یوٹیوب پیج ہے وچ از لالا رخ آفیشیل سیپریٹلی. تو میں نے کہا ان کو کوئی پیسے مت دیجیے گا. نہیں میں نے پیسے نہیں دیے, مگر وہ کہہ رہی ہے میں آپ کا کام کر دوں گی. میں نے کہا فیک تو سب کہہ سکتے ہیں. میں نے آپ کو منع اس لیے کیا بیٹا کہ آپ لوگ اس میں گارنٹیز چاہتے ہیں, اور جب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو اس میں کوئی گارنٹی ہے نہیں نا. آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے, آپ نے اس ڈیزیز کے بارے میں آپ کو نالج ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ آپ اس کو کہتے ہیں اچھا میں ٹرائی کرتا ہوں, ہو سکتا ہے یہ آپ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا مائنر سا الرجی ہو جاتی ہے, بٹ یو کانٹ ڈسائفر جب تک کہ آپ اس کا بلڈ ٹیسٹ نہ کروائیں, یہ نہ کروائیں. آپ ایسی کسی کو کہہ دیں کہ جی یہ تو یہ ہے اور اس کو غلط دوائی دے دے تو وہ نقصان دہ ہے نا. ایسے ہی ہے, وہ آ جائے گا آپ کے پاس کہ جی آپ نے مجھے غلط دوائی دی. اب میں کسی کو کہہ دوں کہ بیٹا میں آپ کو وظیفہ دیتی ہوں کہ آپ کی اللہ کرے پسند کی شادی ہو جائے, اب وہ اس میں گارنٹی مانگتے ہیں کہ میم لالا رخ نے کہہ دیا تو میری ہو جائے گی. نہیں, گارنٹی تو نہیں ہے. تو ٹرائنگ ٹو میک پیپل انڈرسٹینڈ کہ جب اللہ, میں نے خود اپنے حق میں اللہ سے بہت کچھ مانگا جو مجھے اللہ نے نہیں دیا. میں بہت خفا بھی ہوں, میں ڈپریشن میں بھی گئی, میں بہت بری طرح سے ٹوٹی بھی, لیکن یہ میرے اللہ کی رضا تھی. اور پھر مجبوری میں یہ نہیں کہتی کہ ہم بڑے بہت عظیم شخصیت ہوں, میں اللہ کی رضا میں راضی ہو گئی. میرے پاس دوسری آپشن ہی نہیں ہے. انڈرسٹینڈ. جب میں بیوہ ہوئی, میں 2 بچوں کو پالا اکیلے, مجھے اکثر لوگ کہتے تھے آپ بہت بہادر ہیں, آپ یہ کر لیتی ہیں وہ کر لیتی ہیں. میں انہیں کہتی تھی میرے پاس آپشن کیا تھی. رائٹ. ماشاء اللہ آپ یو کم فرام اے اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ, آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہے. اللہ نہ کرے اینی تھنگ ہیپنس, یو ہیو ٹو گو آن, یو ہیو ٹو گو آن. آپ کیا کریں گے اگر آپ گر بھی جائیں گے, وہ خود ہی اٹھنا پڑے گا, کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. ایسے ہی ہے. وہ عورتیں جو گھر میں جن کے ہیوج فیملیز ہیں اور بیک گراؤنڈس ہیں, ان کے ساتھ کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, دروازے بند کر دیتی ہیں, دنیا سے الگ ہو جاتی ہیں, رونے مچا دیتی ہیں. میں کس کے سامنے روں, میں سوائے اللہ کے میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. سو آئی ہیو ٹو کنٹینیو دا جرنی. یعنی کہ اس کام میں ایک گارنٹی کسی نہیں ہے, جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ غلط ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں 100% جی آپ ہمیں پیسے دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ. ایبسلیوٹلی. میں ہر ایک کو یہ کہتی ہوں, اب دیکھیں UK اور امریکہ سے جب میں کرتی ہوں میں سے اچھی خاصی فیس لیتی ہوں. میں نہیں کہتی دیکھیں اس میں آپ کو میں سلوشن دوں گی, اور جیسے کہ ڈاکٹر نے آپ کو ایک دوائی دی وہ آپ کو سوٹیبل نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, میں آپ کو دوائی چینج کر کے بھی دوں گی. آپ کو میں نے کہا 11 دن کریں, 21 دن کریں وظیفہ, آپ نے کیا, تسبیح پڑھی, نہیں ہوا کام, I'll change it. ٹھیک ہے. I won't charge you fees again and again. ہاں, the case changes, dimension changes, I'll charge you again. ٹھیک. اور if it's a different thing, I'll charge you again. مگر وہی کیس کے لیے اسی چیز کو چینج کر کے میں لوگوں کو دے دیتی ہوں. ضروری نہیں ہے ہر چیز کے لیے افیکٹو ہو. قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں, ٹھیک ہے, کتنی صورتیں ہیں جن کو ہم معتبر سمجھتے ہیں. فار ایگزامپل لائک آیت الکرسی قرآن سے ہی لیا ہے نا, اور ہم اس کو ہر چیز کے لیے استعمال. میں تو سب سے زیادہ, جیسے لوگ گھر میں ہوتا ہے نا, بعض عورتوں کا فیوریٹ ہوتا ہے گرم مسالہ, ہر کھانے پہ انہوں نے ڈالنا ہوتا ہے. ہماری اماں کا تھا ہر کھانے پہ دھنیا ضرور ہونا چاہیے تھا, تازہ دھنیا کی خوشبو. اسی طرح میرا ہے ہر چیز کے لیے آیت الکرسی. اٹس اے کیور فار ایوری تھنگ. سو جنیرک چیزیں ہوتی ہیں اینڈ دین اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں, بٹ آئی ٹرائی ٹو اسٹے اونلی ود دا قرآن اور اللہ کے 99. یعنی کہ آپ قرآن سے وظیفے بتاتی ہیں. ایبسلیوٹلی. جو بھی آپ سے رابطہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا لالا رخ صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ اکثر اگر اسلام کے طور پہ دیکھا جائے تو اپنا ہاتھ دکھانا جائز ہے جو لوگ دکھاتے ہیں؟
ڈاکٹر سمر میں خود اس میں بہت زیادہ کنٹروورسی میں ہوں. میں خود اس کو بہت زیادہ پریکٹس بھی نہیں کرتی, اور اب تو میں نے چھوڑا بھی ہوا ہے اس کو پریکٹس کرنا. میں آج سے 20 سال پہلے جب لاہور شفٹ ہوئی تھی تو ایک دفعہ فوٹوز میں تب میلہ لگتا تھا, ٹھیک ہے, سال میں ایک دفعہ. وہاں ایک پٹھان لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو ہاتھ دیکھ رہا تھا, اس نے پامسٹری کا اسٹال لگایا ہوا تھا. تو میں, بچے گھوم رہے تھے, میں تھک گئی تو میں اس کے پاس بیٹھ گئی. پٹھان بھی تھا, میں پشتو بھی بولتی ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا دیکھیں بھائی آپ یہ کر تو رہے, میں بھی کرتی ہوں لیکن میں نے چھوڑ دیا, لوگ اس پہ بہت آبجیکشن کرتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو لالہ رخ, میں آپ کو صورتیں دکھاتا ہوں جن میں ذکر ہے کہ یہ ہاتھ کی لکیروں میں تمہارے نصیب کو چھپا کے رکھ دیا, اس طرح کی باتیں. بٹ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں ڈاکٹر سمر, آئی ایم آنسریبل فار مائی ایکشنس. ٹھیک ہے, جہاں میرے دل میں شک اور شبہ آ جائے وہاں میں نہ کروں. یعنی کہ آپ کی تقدیر واقعی ہی ان ہاتھوں میں جو لکیریں ہیں ان میں ڈیفائنڈ ہوتی ہے؟ نہیں, یہ چینج ہوتی ہیں. اچھا, یہ چینج ہوتی ہے, جیسے سٹارز چینج ہوتے ہیں, لائنز چینج ہوتی ہیں. لائنز بھی چینج ہو جاتی ہیں, لائنز بہت سپیڈ سے چینج ہوتی ہیں. لیکن جو آپ کا ہاتھ دیکھتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. ہاں, یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں 3 to 6 months, 1 year, 2 years تک کا آپ کے ہاتھ کی لکیریں ہوتی ہیں. بٹ یو نیور نو. آپ کو, میں جب اسکول میں تھی, میٹرک میں تھی, تب سے میں نے دیکھنا شروع کیا ہاتھ. تو میری ایک ٹیچر تھی, آئی اسٹل ریمبر, تو مجھے کہنے لگی کہ ہمارے ساتھ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی اور اس کی لائف لائن اتنی اسٹرانگ اور بڑی تھی, پوری یہاں تک تھی. اچھا. اینڈ شی میرڈ, یہ جو ایک ہیں کراچی میں جو تو فیملی ہے پیر پگاڑا کی, اس نے ان کے بیٹے سے شادی کی اینڈ شی واز مرڈرڈ. اچھا. تو 26 سال کی عمر میں وہ لڑکی مرڈر ہو گئی. تو وہ اتنی لمبی لائف لائن آپ کی, جو زندگی کی لائن تو نظر آ رہی ہے کہ آپ کی چل رہی ہے. ادھر ایک پامس نے اسکول کے اندر پریمیسز میں دیکھ کے کہا آپ کی تو بڑی لمبی عمر ہے, اس کو کسی نے قتل کر دیا. تو ہونی اینڈ انہونی کے درمیان بہت سا گرے ایریا ہے, اینڈ ہم سب کور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے اپنی تقدیر بدلنی ہو تو وہ پھر کیا کرے؟ میں چھری سے کاٹ کے لائنیں بنا لیتی. وہ شعر ہے نا, ہاتھ زخمی ہوئے تو کچھ اپنا بھی قصور تھا, کسی کو پانے چلے تھے لکیریں مٹا کر. ہاں, میں تو بنا دی تھی 2 لائنیں. اچھا. ملا پھر بھی نہیں.